24 نومبر کو دھرنا ہوگا یا دمادم مسکلندر ہوگا یا جشن منایا جائے گا، اور خاص طور پر آج کی یہ جو ضمانت کا فیصلہ ہے اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی امیدیں کافی بڑھ گئی ہیں، اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کا جو خاندان ہے وہ اس حوالے سے کیا فرما رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کل انہوں نے کیا فرمایا تھا، سنیے۔ کل عمران خان کی بیل لگی ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں، اگر کل عمران خان کو بیل ملتی ہے تو انشاءاللہ 24 کا احتجاج عمران خان خود لیڈ کریں گے۔ کافی امید سے ہیں کہ ضمانت اگر کل مل جاتی ہے، یہ گزشتہ روز ان کا بیان تھا، آج ضمانت مل گئی ہے تو وہ ان کے چہرے کے اوپر مسکان آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے علیمہ خان صاحبہ نے کل کے بیان میں بتایا تھا کہ وہ اسٹریٹجی کیا ہے، کیا کیا ان کی ڈیمانڈز ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ مذاکرات کرنا ہے تو اس کے لیے شرائط کیا ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ آج علی امین گنڈاپور بیرسٹر گوہر ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں۔ عمران خان نے کہا کہ ہاں، پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں، لیکن صرف 3 پوائنٹ ایجنڈا جو شروع سے وہ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے: رول آف لا، جس کا مطلب ہماری جوڈیشری، دوسرا جو ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے اس کی واپسی ہونی چاہیے، تیسرا جو ناحق بے گناہ لوگ جو قید میں ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے۔ انہوں نے جمعرات تک کا ٹائم دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات میں سٹولن مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں تو پھر 24 تاریخ ہے وہ جشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ ناظرین، کل اور آج بڑے جو اہم واقعات ہوئے ہیں اور بڑے انپریسیڈنٹڈ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے 20 دن تک تمام رابطے ختم کر دیے گئے تھے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کے پارٹی کے، ان کے خاندان کے، ان کے وکلاء کے، تمام ملاقاتیں جو ختم کر دی گئی تھیں، لیکن پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملاقات جو ہے ان کا تواتر لگا ہوا ہے ملاقاتوں کا، اور آج کل بھی سی ایم کے پی علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، آج پھر وہ ملے۔ اس دوران جو ہے ملاقات ہوئی وکیل سے، فیصل چوہدری صاحب، وہ کیا فرما رہے ہیں ملنے کے بعد، یہ بھی سنیں۔ آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ان دونوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے تو ظاہر ہے ان کو کوئی آفر آئی ہے تو اس کے اوپر پرزمپشن کے اوپر تو نہیں مانگیں گے نا۔ جس کے پاس طاقت ہے مذاکرات اس سے ہوں گے جو کہ فائنل ڈیسیژن کر سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے۔ سٹولن مینڈیٹ کی واپسی، 26ویں آئین ترمیم کا ریورس ہونا، اور ہمارے جو اسیر کارکنان رہنما ہیں ان کی فوری رہائی، یہ 3 مطالبے۔ اگر بات آگے بڑھتی ہے اور ہم کسی پازیٹیو سائڈ پہ جاتے ہیں تو سیلیبریشنز کریں گے، ورنہ ہم احتجاج کریں گے۔ گزشتہ روز پاکستان کی تمام سیولین اور عسکری قیادت کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے۔ وہاں بھی اس میٹنگ کے دوران بھی یہ جو ہے موضوع زیر بحث آیا، خواجہ آصف صاحب نے ہمیں بتایا۔ انہوں نے بیسیکلی اپنے صوبے میں جو ہے مین ان کی جو بات چیت ہے اپنے صوبے میں دہشت گردی کے متعلقہ رہی۔ ہلکا پھلکا انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کے جو ہے اس کو جلسے کی اجازت اور پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس طرح کی ایک بات کی۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق کہ جی میرا لیڈر جو ہے وہ 1.25 سال سے قید ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس کا جرم نہیں ہے، اس کو قید رکھا ہوا ہے۔ یہ 2-3 باتیں انہوں نے کی۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو وہاں پہ بات کی اس کو حوالہ دے رہے تھے خواجہ صاحب۔ اب کل پرائم منسٹر نے اسی میٹنگ کے دوران یہ کہا کہ تمام اطراف کو ٹھنڈے دل سے جو ہے بیٹھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کیونکہ ملک کو جو اس وقت چیلنجز ہیں وہ کافی سنگین ہیں جن کا سامنا ہے۔ یہ ادب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ ان معاملات کو سوچنا ہے۔ اگر واقعی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آپ سب کو عزیز ہے، جو کہ ہے آپ کو، پھر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دھرنے دے لیں، لانگ مارچز کر لیں، یا پھر ترقی اور خوشحالی کے مینار کھڑے کریں۔ اٹس آل اپ ٹو اس، چوائس از آرز، ٹائم اینڈ ٹائٹ، ویٹ فار نن۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ ایک طرف پرائم منسٹر صاحب یہ بات کرتے ہیں، اور باقی بھی کچھ ان کے جو ہے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں پی ایم ایل این کے اندر وہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہمیں نظر آتے ہیں۔ رانا سناولا صاحب کیا فرما رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، وہ بھی سن لیں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے مطالبات مانے جائیں اور ہم پھر 24 تاریخ کو احتجاج کی بدائے جشن منائیں، 26ویں ترمیم جو ہے وہ واپس لی جائے۔ خان صاحب کے سمیت تمام سیاسی جو یا ان کے جماعت کے جو لوگ ہیں ان سب کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ جی ہاں، ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ ان کو واپس کیا جائے۔ جی ہاں،
اس کے نتیجے میں ان کو حکومت میں بٹھایا جائے اور اس کے نتیجے میں ہم سارے جا کے اڈیالہ جیل میں جو ہے نا وہاں پہ جہاں پہ خان صاحب ہیں ہم وہاں پہ جا کے نہیں یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں. اگر مینڈیٹ ان کو واپس کرنا ہے تو پھر ان کو حکومت میں آپ کو پتا ہے پھر اگلا کام یہی ہونا ہے، ان کی حکومت میں آنے کا مطلب آپ کا جیل جانا ہی ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تو ہونے والی نہیں ہے. نہ ہی سمجھے گیا پھر نہ ہی سمجھیے. عرفان صدیقی صاحب سینئر سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ بس بلبلا ہے، یہ جو ڈیمانڈز ہیں پی ٹی آئی کی اور مطالبات، یہ مطالبات جو ہیں یہ تو ایسے مطالبات ہیں کہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی حکومت، کیسی بھی حکومت ہو، وہ کیا کرے کہ اپنا دفتر لپیٹ کے گھر چلی جائے، حکومت ان کے حوالے کر دے، آئینی ترامیم واپس لے لے، مقدمات سارے واپس لے لے، در زندہ ان کے لیے کھول دے اور پورا ملک جو ہے وہ ان کے حوالے کر دے. یہ مطالبات ہیں. یہ ایک تماشا پن ہے اور اس تماشا پن کے اندر ہم نہیں آئیں گے، اس طرح کے ڈراموں کے اندر ہم نہیں آئیں گے. اب آپ کے مطالبات جو ہیں وہ تو خلاؤں میں، ہواؤں میں بکھرے ہوئے غبارے ہیں، ان سے بچے کھیل سکتے ہیں، وہ سنجیدگی نہیں ہے ان میں. لیکن سب سے زیادہ مجھے ڈرے ہوئے احسن اقبال صاحب لگ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بالکل یہ پارٹی ہے، یہ تو دہشت گردوں کی پارٹی ہے، کیسے ان کے مطالبات ہم مان سکتے ہیں؟ اگر تحریک انصاف کو اس طرح مطالبات ان کے پورے کرنے پڑیں پھر تو پاکستان کے ہر دہشت گرد گروپ کے اسی طرح مطالبات ریاست پورے کرے گی. ریاستیں اس طرح نہیں چلتی، اور اگر ان کا خیال ہے کہ وہ بلیک میل کر کے کسی پریشر کے ذریعے اپنے مطالبات پورے کر لیں گے، ان کی بھول ہے. ویسے حسن ایوب اگر دیکھا جائے ہمارے جو تاحیات قائد ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر، کچھ عرصہ پہلے تک ان کی جو ڈیمانڈز وہ لندن بیٹھ کے کیا کرتے تھے نام لے لے کے، اس وقت بہت سارے لوگوں کو لگتا تھا یہ بھی ہوا کے اندر پانی کا بلبلا ہے، غبارے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ریڈ کارپیٹ، پھر اس اسپیشل جہاز میں آپ آئے، سارے کیسز دائیں بائیں آگے پیچھے، بھائی ان کا پرائم منسٹر، بیٹی ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے کی چیف منسٹر موجود ہیں. اس ٹائم ہر جگہ کے اوپر اس ٹائم چیف منسٹر نہیں تھی. نہیں میں بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نوار اللہ کاکڑ صاحب پرائم منسٹر تھے اور محسن نقوی صاحب. میں پرانی بات کر رہا ہوں، وہ پرانی بات کر رہا ہوں جب پی ٹی آئی اقتدار کے اندر تھی. ٹھیک ہے. تو اب یہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بلبلے ہیں، غبارے ہیں. تو آپ سیاست کے اندر آپ کو پتہ ہے ایسا ہی ہوتا ہے. سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، یہ تو بات ہے، یہ بات تو ماننے والی ہے. اب دیکھیں نا، آج خوشیاں منا رہے ہیں کہ جناب رہائی ہوگی. وہ میں کچھ لوگوں کو میں نے کہا چلے جاؤ اڈیالہ جیل، پھر جا کر رہائی ہو رہی ہے تو جا کر ریسیو کر لیں، آج نہیں تو کل ریسیو کر لیں. تو اب میں کل بغیر مٹھائی کے مٹھائی لے کے چلے جائیں نا جی، وہ انہوں نے کون سا باہر نکلنا ہے، کھڑے رہیں پھر. اچھا، اب کل جو توشہ خانہ جو مین کیس ہے اس میں مین اپیل ہے، سسپینشن آف سینٹنس تو ہوئی ہے نا اس میں. اب اس میں جو گزشتہ ہیئرنگ تھی اس پہ امجد پرویز صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی، بڑے اس کی جو ہے نا وہ خامیاں بتائیں. تو انہوں نے پیشکش کر دی، انہوں نے کہا جی عدالت کو کہ جناب اگر اس میں نقائص ہیں ٹرائل کے اندر اور فیئر ٹرائل ملنا چاہیے تو فیئر ٹرائل کے لیے کیس کو ریمانڈ بیک کر دیں. ممکن ہے اگر عدالت ان کی بات مانتی ہے تو وہ کیس بھی توشہ خانہ والا کیس وہ ٹرائل بیک ریمانڈ بیک ہو جائے ٹرائل کورٹ کو. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر سسپینشن آف سینٹنس تو ختم ہو جائے گی. اور اگر سسپینشن آف سینٹنس ان کی ختم ہو جاتی ہے، دیکھیں یہ کورٹس میں ایسا چیزیں چلتی ہیں نا، تو پھر ان کو دوبارہ بیل اپلائی کرنی پڑے گی. اب وہ کیس کس طریقے سے چلتا ہے تو ممکنات میں تو بہت سی چیزیں ممکنات میں ہیں. اور